بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوعات چل رہے ہیں صوفیزم میں عشق کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ذرا عشق کے سٹرکچر کو مزید دیکھیں اور پھر خاص طور پہ نیورو تھیولوجی کے حوالے سے اس کو انسپیکٹ کریں کہ عشق کا جو پروسیس ہے وہ کیسے چلتا ہے، کیونکہ ہم یہ بات تو پہلے کر ہی چکے ہیں کہ میں ذاتی طور پر عشق کو انٹلیکٹ کی ہی ایک ہائر فارم سمجھتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے آج تھوڑی سی بات اس بات پہ ہو جائے کہ تصوف کے اندر بہت ساری ایسے خیالات یا کنسیپٹس کیسے ڈیولپ ہوئے جس کی وجہ سے اس کو ایک علیحدہ سے سٹرکچر ملا، اور تب سے آج تک متوازی دین کا یا ایک علیحدہ سی کوئی چیز ہونے کا الزام نما مسئلہ اس کے ساتھ منسلک رہا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ 900 سم تھنگ سے لے کر تقریباً 1300 عیسوی تک یہ ایک ایسا دور ہے کہ جس کے اندر مسلمانوں کا ایک خاص قسم کا دور گزر رہا تھا۔ بہت ساری جگہوں کے اوپر مسلمانوں کا قبضہ کہہ لیں یا حکومت کہہ لیں ہو چکی تھی، اور یورپ سے لے کر ہندوستان تک مختلف جگہوں پہ مختلف طرح کے مسلمان یا مسلمانوں کی طرح کے یا مسلمانوں کے ناموں والے حکمران علاقوں کے اوپر قابض بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی ساری ایک قسم کا علاقائی طور پہ جو مسلمانوں کی برتری بڑھتی جا رہی تھی، بلکہ بڑھ چکی تھی، ایک اور جو کام بڑے زور و شور سے شروع ہوا مسلمانوں کی فتوحات کی وجہ سے، ایک اس کی پروڈکٹ اور نکلی یا اس کا ایک آف سپرنگ نکلا، وہ اس حوالے سے تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھ خاص طور پہ گریک فلاسفرز کی کتابیں ہاتھ میں لگ گئیں، اور انہوں نے دھڑا دھڑ اس کے عربک میں ٹرانسلیشن کر کے اپنی تمام علاقوں میں جہاں پہ ان کی حکمرانی تھی وہاں پہ اس کو بھیجنا شروع کر دیا۔ یہی وہ مخطوطے تھے یا یہی وہ سارا کا سارا کتابیں تھیں جو پھر ایونچولی عربک سے انگریزی میں ٹرانسلیٹ ہوئیں اور یورپ اور امریکہ تک پہنچیں، اور پھر ان کے اوپر کمال قسم کا کام ہوا۔ تو لیکن مسلمانوں کی یہ بات ہمیشہ مانی جاتی ہے اور مانی جاتی رہے گی کہ اس نئی دور کے اندر، یعنی کہ 900 عیسوی کے بعد جو دنیا کو قدیم یا قبل مسیح سے پہلے کے جو علوم تھے، خاص طور پہ فلسفی اور ارلیسٹ سائنس کے، اپنی ٹرانسلیشنز کی وجہ سے مسلمانوں نے پوری دنیا کو اس سے روشناس کرایا۔ یہ ایسا دور تھا کہ جس میں دھڑا دھڑ کتابیں مل رہی تھیں اور اس کا ترجمہ ہو رہا تھا۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ آج کے زمانے میں جس طریقے سے انٹرنیٹ اور انٹرنیٹ کے بعد چیٹ جی پی ٹیز یعنی کہ اے آئی سپورٹڈ سافٹ ویئرس کے آنے کی وجہ سے ایک خوفناک قسم کا انفارمیشن کا ایک طوفان آیا ہوا ہے، جس کے اندر سوشل میڈیا سے لے کر سادہ انٹرنیٹ اور ای میلز کی تک آپ کے پاس روز بروز اتنی زیادہ انفارمیشن آ رہی ہے کہ آپ کے لیے کنٹرولڈ انفارمیشن اور لوگوں کے خیالات یا ان کے بننے والے عقائد کو کنٹرول کرنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ انفارمیشن کا ایک بلاسٹ ہے جو ہو رہا ہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ 900 عیسوی کے اندر مسلمانوں نے جب گریک فلاسفرز کی سائنس اور فلسفی کی کتابیں دھڑا دھڑ چھاپنی شروع کیں یا اس کے ترجمے کرنے شروع کیے، تو کچھ اسی طرح کا انفارمیشن کا ایک طوفان تھا جس نے پوری دنیا کو ایک وبا کی طرح اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ یہ وہ دور ہے کہ جس کے اندر ہمیں مشہور مسلمان سائنسدان یا مفکرین ملتے ہیں، الخوارزمی، الفارابی، ابن سینا جیسے، کہ جنہوں نے بیسک سائنسز کی بنیاد رکھی۔ لیکن ایک مسئلہ ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہو گیا کہ ان کے سامنے، کیونکہ ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جہاں پہ اسلام نیا پہنچا تھا، یعنی کہ ان کے جو نئے حکمران تھے مسلمان تھے،
تو ان کو سائنسز پہ کام کرتے ہوئے ایک مشکل یہ درپیش آئی کہ ایک طرف تو گریک فلاسفرز کا کام تھا جس کی یہ ٹرانسلیشنز کر رہے تھے اور اس کام سے سیکھ رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ایک اور بڑا مسئلہ درپیش تھا کہ بہت سارے جو خیالات تھے گریک فلاسفرز کے یا ارلیسٹ سائنسدانوں کے، وہ اسلام کے جو بنیادی عقائد سے وہ بظاہر اس سے ٹکرا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے اپنا کام جاری رکھا اور قانون، طب، فلسفہ اور ارلیسٹ سائنس کے اوپر بے شمار کتابیں بھی تصنیف کیں اور اس نالج کو بہت زیادہ بڑھایا۔ لیکن بدقسمتی سے آج ہم جن مسلمان سائنسدانوں یا مفکرین پہ فخر کرتے ہیں، اپنی اسی کوشش کے نتیجے میں کہ جس کے اندر یہ اپنے عقائد کی تصدیق چاہ رہے تھے یا عقائد کی ایکسپلینیشن چاہ رہے تھے گریک فلسفی اور سائنسز کے ذریعے سے، وہ کچھ گڑمڑ سی ہو گئیں، اور جو اس زمانے کے علماء تھے انہوں نے ان کے ساتھ کچھ ایسا ہی سلوک کیا جیسے آج ہم کافی حد تک جو سنجیدہ نوعیت کے ایتھیسٹ یا ملحدین ہیں ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ جتنے بڑے سائنٹسٹ یا فلاسفرز یا مفکرین تھے مسلمان، ان میں سے اکثریت کوئی نارمل ڈیتھ کے اندر نہیں اس دنیا سے گئے، کافی قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنی پڑیں، ماریں بھی کھائیں، شہید بھی کیا گیا، صرف اس وجہ سے کہ یہ ایک اپنے عقائد کے ساتھ ہی ساتھ پرانے علوم کی ایک ایسا درخت ڈیولپ کر رہے تھے جو اس وقت کے علماء کے لیے ناقابل قبول تھا، کیونکہ اس کے اندر نہ صرف کہ وہ کچھ سوالات اٹھا رہے تھے عقائد کے اوپر، بلکہ بعض چیزوں کو اسلامائز کرنے کے لیے کچھ چیزوں کو ایسا آپس میں جوڑنے کی کوشش کر رہے تھے جو علماء کے خیال میں گستاخی یا نان اسلامک تھاٹ کے زمرے میں آتا تھا۔ اسی دور کے اندر ایک اور کروٹ لی جو آج کا ہمارا موضوع ہے، یہ بیک گراؤنڈ بتانی اس لیے ضروری تھی کہ ہمیں یہ بات ذہن میں ہو کہ جس واقعے کا ہم ذکر کرنے لگے ہیں، اس واقعے سے پہلے مسلمان کافی حد تک فلسفے اور سائنس سے روشناس ہو چکے تھے، گریک فلسفی کو کافی حد تک کنورٹ کر چکے تھے، اپنے اپنے طور پر طب، قانون اور فلسفے اور ارلی سائنسز کے اوپر کام کر چکے تھے، کافی زیادہ ماریں بھی کھا چکے تھے، اور کافی زیادہ ڈپریشن اور کفریہ فتووں کے اگینسٹ ان کی زیادہ زندگی نہیں رہی، اور آہستہ آہستہ یہ ڈکلائن کی طرف جا رہے تھے۔ اسی دور کے اندر 13ویں صدی کی 12ویں اور 13ویں صدی کے اندر ایک صاحب آتے ہیں جن کو ہم محی الدین عربی یا ابن عربی یا صوفی کلچر کے اندر ان کو شیخ اکبر بھی کہا جاتا ہے، وہ آتے ہیں۔ اب آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ ابن عربی یا محی الدین عربی صاحب کے آتے وقت جب تک وہ اپنے علم کی شمع جلانے کی کوشش انہوں نے شروع کی، تب تک ہمارے پاس یعنی کہ مسلمانوں کے پاس گریک فلسفی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود تھا، اور گریک فلسفی کے اندر مختلف عقائد یا مختلف خیالات اس حد تک موجود تھے کہ ہمارے پاس ابن رشد جیسے لوگ بھی ابن عربی کے بچپن کے اندر موجود تھے کہ جو بالکل ہی کافر اور گستاخ قرار دیے جا چکے تھے۔ ایسے دور کے اندر ابن عربی کی جو کتاب ہے سب سے زیادہ ضخیم، فتوحات مکیہ، اس کے اندر وہ ایک خاص آئیڈیا لے کر آتے ہیں طریقت و تصوف کا، جو اصل میں مکسچر ہے طریقت و تصوف اور اس وقت کے فلسفے اور سائنسز کا۔ وہ یوں تھا کہ انہوں نے ایک نظام، تکوینی نظام کو سجیسٹ کیا، اور تکوینی نظام کے متعلق آپ میں سے اکثر جانتے ہی ہوں گے کہ اس کے مطابق ایک خیال یہ کیا جاتا ہے کہ ایک اسپرچول بیوروکریسی ہے جس میں غوث، کتب، ابدال، اخیار وغیرہ پوری دنیا کی نظامت سنبھالے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ غوث یا جو قطب الاقطاب ہے وہ ایک قسم کا زمین و آسمان کا ہولی سولی ہے، اور اس کے کہنے کے مطابق ہر چیز چل رہی ہوتی ہے۔ یہ آئیڈیا ابن عربی نے ہی پراپرلی ڈیولپ کیا، اور اس کو ڈیولپ کرنے کی جو پیچھے اس کا سٹرکچر تھا وہ تھا حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حقیقت محمدیہ کا مطلب یہ تھا کہ اس کے خیال کے مطابق
سب سے پہلے کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو تخلیق کیا وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فرسٹ انٹلیکٹ کہتا ہے، یعنی کہ ایک ایسی چیز جو سب سے پہلے انٹلیکٹ کے اندر تشکیل یا جس کی پیدائش کی گئی، اور اس کے بعد جتنی بھی کائنات بنی، جتنی بھی چیزیں ڈیولپ ہوئیں، وہ ساری کے ساری ایمنیشن ہیں یا نکلی ہیں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اب یہ یہ سارا کا سارا نظام جس کے اندر غوث، ابدال، کتب، اخیار زمانے کو سنبھال رہے ہیں، لوگوں کی تقدیروں کے فیصلے کر رہے ہیں، لوگوں کی حاجات کو پورا کروا رہے ہیں یا ان کو رکوا رہے ہیں، یعنی کہ پورا جو ایک کائنات کا ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے، اور ایز پر محی الدین عربی آن بہاف آف اللہ کریم یہ سارا کا سارا نظام چل رہا ہے، اور یہ سارا کا سارا نظام جو ان سا ہے یہ رپورٹ کر رہا ہے حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو یہ والی جو چیز ہے یہ ایک ایسی چیز محی الدین عربی صاحب ڈیولپ کر گئے ہیں کہ جو آج تک زندہ سلامت ہے، اور لوگوں کا خاص طور پہ صوفیزم کو ماننے والوں کا 99.99% اس پہ کامل ایمان ہے۔ اس سلسلے میں آپ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی جانتے ہوں گے، جن کو غوث الاعظم کہا جاتا ہے، اور اب بھی ان کی کرامات یا ان کے جو کمالات تھے روحانی طور پر وہ زبان زد عام ہے، اکثر سنایا جاتا ہے۔ اب ہماری بات سمجھنے والی یہ ہے کہ کیا یہ نظام جو ان سا ہے یہ کیسے ڈیولپ ہوا ہوگا، یا محی الدین عربی کا جو کنسیپٹ ہے، ویسے تو انہوں نے فتوحات مکیہ کے اندر جس کی تقریباً 560-570 چیپٹرز ہیں، بہت ضخیم ان کا کام ہے، ان کا زیادہ تر تو یہ کلیم ہے کہ ان کی اوپر جو روحانی واردات یا کیفیات ہوتی رہیں اس وائز وہ فتوحات مکیہ لکھتے رہے، اور یہ جو سارا نظام ہے حقیقت محمدیہ یا نور محمدی، اور اس کے بعد تکوینی نظام جس میں غوث، کتب، ابدال، اخیار وغیرہ ہیں، یہ سارا کا سارا ان کے اوپر آیا ہے، لیکن ایک روحانی کیفیت کے طور پر ان پہ اجاگر ہوا ہے۔ لیکن اگر ہم غور کریں، ایک فلاسفر تھے 270 عیسوی کے اندر جن کا انتقال ہوا، پلوٹینس۔ تو ہمیں پلوٹینس کے جو دیے ہوئے دنیا کا نظام ہے اور محی الدین عربی کے جو تکوینی نظام ہے اس میں بہت زیادہ مماثلت نظر آتی ہے۔ پلوٹینس جو ان سے ہیں وہ نیو پلیٹونزم کے بانیوں میں سے سمجھے جاتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جن کو آپ یوں سمجھ لیجئے جنہوں نے پلیٹو یا افلاطون کے کام کو دوبارہ سے زندہ کیا، احیا کیا اور اس کے مطابق چلیں۔ تو یہ ایک بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ ابن عربی جنہوں نے تکوینی نظام کو ڈیولپ کیا وہ اسلام یا صوفی اسلام کے اندر محی الدین کہلائے، اور جو ان سے پلوٹینس تھے وہ اپنے پلیٹو کے تعلیمات یا علوم کو اجاگر کرنے کی وجہ سے سمجھ لیجئے کہ وہ انہوں نے احیا کیا پلیٹو کا۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ پلیٹو کا جو نظام تھا جو پلوٹینس نے اپنے پریزنٹ کیا دنیا کے متعلق وہ تھا کیا۔ دلچسپ بات لگے گی آپ کو یہ سن کر کہ پلوٹینس بھی جو سا ہے وہ 3 حصے بناتا ہے۔ نمبر حصہ 1 حصہ اس کے خیال کے مطابق جو سا ہے گاڈ ہے، گاڈ کے بعد وہ انٹلیکٹ یا سول پہ آتا ہے، نمبر 3 پہ وہ میٹیریل کے اوپر آتا ہے، یعنی کہ گاڈ تھا، گاڈ نے جنم دیا انٹلیکٹ یا سول کو، انٹلیکٹ یا سول نے موجب بنی یا وجہ بنی میٹیریل کے اوپر۔ یہ بالکل وہی بات لگتی ہے کہ جس کے مطابق محی الدین عربی اللہ، حقیقت محمدیہ اور آگے تکوینی نظام کی بات کرتا ہے، اور یہاں پہ وہ کیونکہ اپنے آپ کو کوئی فلسفہ پلس روحانیت کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے محی الدین عربی، تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ حقیقت محمدیہ کو فرسٹ انٹلیکٹ کہتے ہیں۔ یہ وہی والی بات ہے کہ ارسطوٹل نے فرسٹ کاز قرار دیا تھا خدا کو، یعنی کہ جو دنیا کی ہر چیز کی کوئی نہ کوئی کاز، اس کی کاز ہوتی ہے، تو جو فرسٹ کاز ہے جہاں سے تمام کاز اینڈ افیکٹ کا پروسیس سٹارٹ ہوا ہے، ارسطوٹل نے اس کو فرسٹ کاز گاڈ کو کہا تھا۔
اسی طریقے سے جو پلوٹینس ہے وہ جو فرسٹ چیز ہے یا فرسٹ کاز ہے وہ قرار دے رہا ہے گاڈ کو. اس کے بعد وہ چیز جس سے مٹیریل ڈیولپ ہوا ہے، جس سے یہ تمام کی تمام ساری کی ساری کائنات بنی ہے، وہ فرسٹ انٹلیکٹ یا فرسٹ سول کرتا ہے گاڈ کے بعد، اور تیسرا مٹیریل آ جاتا ہے. اب دیکھنے میں تو آپ کو یہی لگے گا کہ شاید کوئی کاپی پیسٹ والا معاملہ کر دیا ہے محی الدین عربی صاحب نے، لیکن گو کہ میں ابھی تک ذاتی طور پہ اس عمر میں آنے کے باوجود تکوینی نظام کے متعلق ٹوٹلی کنونس نہیں ہوں، کیونکہ مجھے نہ تو تکوینی نظام کے متعلق کوئی خاص ایسی چیز ملی جس سے مجھے یہ لگے کہ یہ قرآن کریم یا احادیث کے تھرو اس کی کوئی سپورٹ ہے، اور نہ ہی جن لوگوں سے میں ملا جن کا ذکر میں کرتا رہا ہوں ان میں سے کسی نے اس تکوینی نظام کی بات کی. اور خاص طور پہ میرے جن کو میں اپنا شیخ، پیر اور استاد مانتا ہوں، یعنی کہ محترم شیخ امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ساتھ 18-19 سال کے اندر ان کی کسی بھی محفل، ان کی کسی بھی کلام کے اندر مجھے تکوینی نظام کے متعلق کوئی ایکسپلینیشن یا اشارے نہیں ملے، سوائے اس کے کہ جب ایک دفعہ میں ان کی ایک کتاب پہ کام کر رہا تھا تو انہوں نے امام احمد ادریس کے ساتھ کتب الکتاب لکھنے کو فرمایا تھا. لیکن اس کے علاوہ تکوینی نظام کیا ہے، غوث کیا ہوتا ہے، کتب کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ابدال ہوتے بھی ہیں کہ نہیں ہوتے، اس کے متعلق مجھے شیخ صاحب سے ابھی تک نہ زبانی یا اسپرچولی کسی قسم کی ایکسپلینیشن نہیں ملی. تو اس وجہ سے میں ذاتی طور پہ تکوینی نظام کے متعلق امپارشل ایٹیچیوڈ رکھتا ہوں کہ نہ ہاں ہے نہ ہے، یعنی کہ نہ میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں نہ میں اس کو رد کرتا ہوں، یہ انڈر آبزرویشن ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ سمجھ لوں کہ محی الدین عربی صاحب نے کوئی کاپی پیسٹ کیا ہے پلوٹینس کو. میرا کیونکہ میں نے پہلے بھی ایک دو پوڈ کاسٹ کے اندر ڈیولپ کرنے کی یا بتانے کی کوشش کی تھی کہ میری تھاٹ یہ ہے کہ پیغمبر 1.25 آئے ہیں، اور 1.25 پیغمبروں کے آگے ان کی قومیں اور ان کی امتیں گزری ہوں گی، جن میں سے ہارڈلی شاید 60-70 زیادہ پیغمبروں کے ناموں سے زیادہ نام مسلمان کے طور پہ ہم نہیں جانتے، یا یہی حال ہمارا یہودیوں کا ہے اور عیسائیوں کا ہے. تو میرا ماننا یہ ہے کہ بہت ممکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پہ کہ پیغمبروں کے علاوہ کسی بھی دور کے اولیاء اللہ سے، اتاروں سے، دیوی دیوتاؤں سے بھی بات کر سکتا ہے، ان کے دل میں بھی کوئی الہام یا کشف کر سکتا ہے. اسی طریقے سے ان کے ساتھ اس طرح کی کوئی کمیونیکیشن ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کائنات کے راز یا مشکل جو گتھیاں ہیں ان کو سلجھا سکیں. ہوتا یہ ہوگا میرے اس نظریے کے مطابق کہ اگر کسی دور میں کسی عام انسان نے، کسی فلاسفر نے یا سائنٹسٹ نے کوئی چیز ڈسکور کر بھی لی ہے اور اس کے اوپر ٹھپا نہیں لگا اس دور کے پروفٹ کا یا امتی ہونے کا، اور تھوڑا زمانہ گزرنے کے بعد اس تھاٹ یا تھنکنگ میں کوئی ڈسٹربنس یا ڈسٹورٹیشن ڈیولپ ہو گئی ہے، تو اس کے بعد اس کو کسی آنے والے مذہب کے اندر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تو پروفٹ آتے رہے، اس کے بعد ختم ہوگی، ختم نبوت کا معاملہ ہو گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو وہ والی جو تھاٹ تھی وہ ہو سکتا ہے اس کے مطابق کریکٹ کی جاتی ہو. تو اس وجہ سے میں نقل کے کنسیپٹ کو نہیں مانتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تھاٹ ہے یا گڈ تھنکنگ ہے یا اسٹرانگ تھنکنگ ہے وہ اللہ تعالیٰ نبیوں، پیغمبروں کے علاوہ اتاروں، اولیاء، دیوی دیوتاؤں اور فلاسفر اور سائنٹسٹ کو بھی دے سکتا ہے، وہ اس بات پہ قادر ہے. تو اگر غوث کتب ورا کے اندر کوئی حقیقت بھی ہے تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ محی الدین عربی صاحب نے اس کی ایگزیکٹ کوئی کاپی پیسٹ کی ہے فرسٹ انٹلیکٹ یا فرسٹ کاز یا سول یا انٹلیکٹ کے کنسیپٹ کی، بلکہ اس کو یوں سمجھ لینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ پلوٹینس صاحب اپنی ذہنی استعداد کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، اس کے ذریعے سے کائنات کس طرح سے بنی اور کائنات کا سٹرکچر کیا ہے اس تک پہنچ گئے، اور اس کے بعد محی الدین عربی کے پاس فتوحات مکیہ لکھتے وقت
اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ایسا رابطہ صوفیزم کی وجہ سے ممکن ہو سکا ہو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں القاء کر دیا ہو، الہام کر دیا ہو، یا کسی کشف کی صورت کے اندر ایک حقیقت بتا دی ہو. تو حقیقت حقیقت ہوتی ہے، چاہے وہ ایک مسلمان محی الدین عربی کے پاس آئے، چاہے وہ پلوٹینس کے پاس آئے. تو یہ ہونا ممکن ہے. لیکن میں نے جس طرح بتایا کہ میں ذاتی طور پر ابھی تک بہت زیادہ کنونس نہیں ہوں. میں کس چیز پہ کنونس ہوں وہ میں اگلی ایپیسوڈ میں بتاؤں گا، اور وہ سادہ سا ایک نظام ہے جس کے اندر زیادہ بکھیڑے نہیں ہیں. وہ عشق کے صوفی سٹرکچر کے متعلق بات کرتا ہے، جس کے اندر ہمیں غوث، ابدال، کتب، اوتار کی ضرورت نہیں پڑتی. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.